بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پچھلے سبق میں ہم نے تفصیل سے یہ پڑھا کہ مصدر سے اہل عرب 12 چیزیں مشتق کرتے ہیں۔ ان 12 چیزوں کے نام بھی ہم نے پڑھے، ان کی مختصر ہم نے پہچان اور تعریف بھی حاصل کی۔ ان سب چیزوں کو ملا کر مشتقات کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ مشتقات۔ ٹھیک ہے، 12 مشتقات۔ مشتقات کا معنی نکالی جانے والی چیزیں، جو نکالی جاتی ہیں، جو بنائی جاتی ہیں۔ اب علماء صرف نے طالب علموں کی آسانی کے لیے کیا کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ ان 12 چیزوں میں سے کچھ وہ ہیں جن کی گردانیں بہت لمبی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن کی گردانیں چھوٹی ہیں۔ جن کی گردانیں لمبی تھیں ان میں سے پہلا صیغہ لے لیا، اور جن کی گردانیں چھوٹی تھیں، مختصر تھیں، ان کی پوری گردان لے لی، اور ایک ترتیب کے ساتھ انہوں نے ایک گردان تیار کی۔ ٹھیک ہے، جن کی گردانیں بڑی تھیں ان میں سے کیا کیا؟ پہلا صیغہ۔ مثلا ماضی، فعل ماضی کی گردان لمبی تھی، 14 صیغے ہوتے ہیں فعل ماضی کی گردان میں۔ فعل مضارع میں بھی 14 ہوتے ہیں، فعل جحد میں بھی 14 ہیں، نفی میں بھی 14 ہیں، امر و نہی میں اس سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ جن میں سے زیادہ صیغے تھے ان میں کیا کیا؟ ایک پہلا صیغہ لے لیا، اور جن کے تھوڑے تھے صیغے ان کی پوری گردان لے لی اور ایک گردان تیار کی۔ اسی کو صرف صغیر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صرف صغیر۔ صرف کا معنی ہے گردان، یعنی جس میں مختلف حالتیں ہوں، ایک لفظ کی، ایک کلمے کو ایک حالت سے دوسری، تیسری، چوتھی حالت میں لے جایا جائے۔ صرف کا معنی گردان اور صغیر کا معنی چھوٹی۔ جب ہم بعض گردانوں کا پہلا صیغہ صرف یاد کرتے ہیں تاکہ ہمیں جب پہلا صیغہ یاد ہو تو اس سے پوری گردان فوری طور پہ ہمارے ذہن میں آ جائے، کیونکہ پوری گردان ہم نے الگ یاد کی ہوئی ہوگی۔ ہم ضربہ کی پوری گردان ہم الگ یاد کریں گے، جب ہمیں پہلا صیغہ آ جائے گا تو پوری گردان ذہن میں جلدی آ جائے گی۔ تو وہ پہلا صیغہ لے کر جو مختصر گردان بنائی جاتی ہے، جس میں سمجھیں کہ سب کا خلاصہ آ جاتا ہے پہلے صیغے کی شکل میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صرف صغیر۔ صرف صغیر یعنی یہ 12 چیزیں ہم نے پڑھی نا، مصدر سے آتی ہیں، تو اس میں مصدر کا بھی ذکر آتا ہے 2 دفعہ، اور ان 12 کی 12 چیزوں کا اس میں ذکر آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ان میں جو فعل ہیں 6 فعل ہم نے پڑھے ہیں نا، تو وہ 6 فعل جو ہیں وہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے کہ ہر فعل جو ہے وہ معروف بھی ہوتا ہے اور مجہول بھی ہوتا ہے۔ معروف مجہول کسے کہتے ہیں یہ ہم آگے پڑھ لیں گے انشاءاللہ، اس پہ یہاں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، وہ آگے چل کر آ جائے گا کہ فعل معروف کیا ہوتا ہے، مجہول کیا ہوتا ہے، مثبت کیا ہوتا ہے، منفی کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے یہاں وہ معروف والا صیغہ بھی اور مجہول والا بھی لکھ دیا ہے، تو اس طرح 6 فعل ہیں تو ان کی 2 بن گئے نا ہر ایک کے۔ پہلا صیغہ معروف کا بھی مجہول کا، مثلا ماضی ہے تو ماضی معروف کا بھی پہلا آ گیا، ماضی مجہول کا بھی، مضارع معروف کا بھی، مضارع مجہول کا بھی، تو اس طرح 2 ان کے بن گئے۔ باقی جو 6 اسم ہیں ان کی گردانیں ان میں سے جو جن کی لمبی تھیں ان کا ایک صیغہ لے لیا، اور جن کی مختصر تھیں وہ پوری لے لی ہیں۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ کن کی پوری لی ہیں اور کن کا پہلا صیغہ لیا ہے۔ تو ماضی معروف اور ماضی مجہول ان کا پہلا صیغہ لیا ہے کیونکہ گردان لمبی ہے۔ مضارع کا بھی اسی طرح ہے، فعل جحد کا بھی اسی طرح ہے، فعل نفی کا بھی اسی طرح ہے، فعل امر کا بھی اور نہی کا بھی، یعنی فعلوں میں تو سب کی انہوں نے پہلا حصہ ہی لیا ہے۔ اسموں میں البتہ اسم فاعل اور اسم مفعول کی گردانیں چونکہ لمبی تھیں ان کا پہلا لے لیا ہے۔ باقی اسم تفضیل، اسم اعلیٰ اور اسم زمان اور اسم مکان، ان کی جو ہے نا گردانیں یہ مختصر تھیں، تو ان کو پورا صرف صغیر میں شامل کر لیا جاتا ہے تاکہ طالب علم کو یہیں پر وہ گردانیں پوری یاد ہو جائیں۔
سمجھ آ گئی یہ بات کہ کن کی پوری پوری لی گئی ہیں گردانیں اور کن کا پہلا پہلا حصہ لی. ایک اور بات ضروری یہاں سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ فعلوں میں جب ہم نے پڑھا نا کہ 6 فعل ہیں، 6 فعل ہیں جو مصدر سے نکالے جاتے ہیں، یہی پڑھا نا، 6 فعل ہیں اور 6 اسم ہیں. تو یہ 6 فعل جو انہوں نے ذکر کیے ہیں، یہ وہ ذکر کیے ہیں جو جن کی باقاعدہ طور پہ گردان ہوتی ہے، لمبی ساری 14 سیغے کم از کم ہوتے ہیں. اس میں ایک فعل تعجب بھی ہوتا ہے، 7ویں قسم ہے فعل تعجب. اس کا ذکر انہوں نے وہاں اس لیے نہیں کیا کہ اس کی کوئی گردان کوئی نہیں ہوتی. جس طرح آپ ماضی کی ہم اب آگے پڑھیں گے نا، ضربہ سے پوری گردان بنے گی، ضربہ ضربا ضربو ضربت آگے تک، یضربو سے پوری گردان بنے گی. تو فعل تعجب کے بس 2 ہی صیغے ہوتے ہیں، وہ 2-3 صیغے وہ آخر میں آ جاتے ہیں، اس کی کوئی گردان نہیں ہوتی، اس لیے اس کا وہاں ذکر نہیں کیا کہ یہ اس میں سے مصدر سے یہ بھی نکالے جاتے. سمجھ آ گئی بات؟ تو کل اگر ہم گویا تفصیل میں جائیں تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ 7 فعل بنائے جاتے ہیں، 6 وہ اور 7واں فعل تعجب بھی. لیکن فعل تعجب کا ذکر اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ایک تو وہ کم استعمال ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ اس کی کوئی گردان باقاعدہ طور پہ نہیں ہوتی. سمجھ آ گئی؟ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ ضرب مصدر سے صرف صغیر پڑھ کے سناتے ہیں ہم، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کس طرح چیزوں کو لیا گیا اور آپ نے کس طرح اس کو یاد کرنا ہے. طالب علم نے اسی طریقے پر اس کو یاد کرنا ہوتا ہے. یہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے. اس کو سنانے سے پہلے اس کا تعارف طالب علم پہلے بتاتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو وہ یوں کہتا ہے: صرف صغیر فعل صحیح ثلاثی بر وزن فعل یفعل. یہ الفاظ وہ پہلے کہتا ہے، کیا؟ صرف صغیر فعل صحیح ثلاثی مجرد بر وزن فعل یفعل. ان الفاظ کا معنی اب جس نے پچھلی باتیں یاد کی ہوئی ہیں اس کو ان الفاظ کا سب کا معنی پتہ ہے کہ صرف صغیر کا مطلب ہے یہ چھوٹی گردان ہے، کس کی ہے؟ یہ صحیح کی ہے اور ثلاثی مجرد میں سے ہے، اور ان فعلوں کی گردان ہے کہ جو فعل یفعل، یعنی ماضی جن کی فعل ہے اور مضارع ان کا یفعل کے وزن پر ہے، فعل یفعل. ٹھیک ہے؟ ضرب یضرب، تو ضرب کا وزن فعل اور یضرب کا وزن یفعل. یہ بھی ہم آگے چل کر پڑھ لیں گے کہ ثلاثی مجرد میں ماضی بھی 3 طرح کی ہو سکتی ہے، فعال کے وزن پر ہو، فاعل کے وزن پر ہو، یا فاعول کے وزن پر، اور مضارع بھی اسی طرح یفعل یفعل یفعل. یعنی ثلاثی مجرد میں آپ نے جو خاص نگاہ رکھنی ہوتی ہے وہ عین کلمے کی حرکت پر رکھنی ہوتی ہے. عین کلمے کی حرکت ماضی میں کیا ہے اور مضارع میں کیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ یوں ہی سمجھیں کہ ہم پہلا حصہ پڑھ رہے ہیں. 6 حصے ہیں ثلاثی مجرد میں، پھر آگے جا کر یعنی جن کو 6 باب کہا جاتا ہے، 6 باب کہتے ہیں. باب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے ایک نمونہ پیش کرتا ہے، ایک نمونہ آپ کو یاد کروایا جاتا ہے. نمونے کے طور پہ آپ کو ایک گردان یاد کروائی جاتی ہے، پھر سینکڑوں گردانیں اسی وزن پر آپ نے خود کرنی ہوتی ہیں. مثلا ہم یہ پہلا باب یاد کر رہے ہیں، اس باب کا نام ہے ضرب یضرب. تو اس باب کا کیا مطلب؟ باب کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ماضی کے عین کلمے پر زبر ہوگی اور مضارع کے عین کلمے پر زیر ہوگی. یہ ماضی اور مضارع مل کر دونوں ایک باب بناتے ہیں. باب بنانے کا مطلب یہ کہ ایک خاص یہ نمونہ ہے، ضرب یضرب. اب اس وزن پر بہت سارے اور آ جائیں گے. جب آپ نے یہ بطور نمونہ یہ گردان یاد کی ہوئی ہوگی تو باقی گردانیں اسی طرح آپ کی زبان پہ خود بخود جاری ہو جائیں گی. مثلا ضرب یضرب جس نے یاد کی ہے اس کے لیے جلس یجلس کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. اور جب وہ ان گردانوں کو حرکتوں سمیت اچھی طرح یاد کر لیتا ہے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب آگے وہ عربی کتابیں ایسی اس کے سامنے آتی ہیں جن پہ زبر زیر نہیں لگی ہوئی، اعراب نہیں لگے ہوئے، تو وہ اس وہاں اعراب خود بخود صحیح پڑھ لیتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے یہ فلاں باب سے ہے اور اس باب میں نے اس حرف پہ یہ حرکت پڑھنی ہے، اس پہ یہ، اس پہ یہ. تو یہ ثلاثی مجرد کا پہلا باب ہے جس کی صرف صغیر ہم پڑھ رہے ہیں. اس باب کا کیا نام ہے؟
ضرب یضرب. تو اس باب میں کیا ہوتا ہے؟ اس باب میں ماضی میں عین کلمے پر زبر ہوتی ہے اور مضارع میں عین کلمے پر زیر ہوتی ہے. یعنی اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ماضی مفتوح العین ہوتی ہے اور مضارع مکسور العین ہوتا ہے. ماضی مفتوح العین اور مضارع مکسور العین، اس کا نام ہے ضرب یضرب. اب ہم اس سے صرف صغیر پڑھتے ہیں. ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب. یہ پہلی لائن ہے. اب اس میں دیکھیں ضرب کیا ہے؟ ماضی معروف کی گردان کا پہلا صیغہ. یضرب مضارع معروف کا پہلا صیغہ. ضربا آگے مصدر آ گیا جس سے یہ بنائے گئے. ضارب اس میں فاعل آ گیا. ضرب یعنی ضارب اس میں فاعل کی گردان کا پہلا صیغہ ہے. ضارب بروزن فاعل. ضرب یہ ماضی مجہول کا پہلا صیغہ ہے. یضرب مضارع مجہول کا. ضرباً پھر مصدر ہے. اور مضروب مفعول کے وزن پر یہ اس میں مفعول کا پہلا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، یہ سب گردانیں لمبی تھی نا تو ان میں سے پہلا صیغہ لیا. آگے لم یضرب لم یضرب یہ جحد کا پہلا صیغہ ہے. لم یضرب جحد معروف کا اور لم یضرب جحد مجہول کا. لا یضرب لا یضرب یہ فعل مضارع منفی ہے. لن یضرب لن یضرب یہ فعل مستقبل منفی جس کو فعل نفی کہا جاتا ہے. یعنی ایک سادہ فعل مضارع ہے نفی اور ایک مستقبل والا ہے نفی، یہ دونوں الگ الگ ہیں. اضرب لتضرب لیضرب لیضرب یہ چار جو ہیں نا یہ مضارع کی چار گردانوں کے پہلے صیغے ہیں، معروف کے بھی اور مجہول کے. مضارع کی چار کیوں بنتی ہیں وہ ہم آگے تفصیل سے پڑھ لیں گے. والنہی عنہ لا تضرب لا تضرب لا یضرب لا یضرب. اب اس کے ساتھ جو لکھا ہوا الامر منہ اور والنہی عنہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مصدر سے امر کی گردان یوں بنے گی، اس مصدر سے نہی کی گردان یوں بنے گی. اسی طرح لا تضرب لا تضرب لا یضرب لا یضرب یہ نہی بن جائے گی، نہی کی چار گردانیں. اس کے بعد آگے ہے ظرف زمان، اس میں مکان اور اس میں زمان جس کو ظرف زمان اور ظرف مکان بھی کہتے ہیں. اس کی ہے مضرب مضربان مضارب مضیرب. یہ چونکہ صرف چار ہی صیغے تھے تو پوری لکھ دی ہے. اس میں اعلیٰ کی ہے مضرب مضربان مضارب مضیرب، مضربۃ مضربتان مضارب مضیربۃ، مضراب مضرابان مضاریب مضیریب مضیریبۃ. یہ بھی ساری لکھ دی ہے. اس میں تفضیل کی اضرب اضربان اضربون اضارب اضیرب، یہ بھی پوری مذکر کی ہے. اور مؤنث کی ضربہ ضربیان ضربیات ضرب ضریبہ. اور آخر میں فعل تعجب کے صیغے ما اضربہ اضرب به ضروبہ ضروبت. اس طرح یہ آپ نے دیکھا کہ کچھ کے پہلے صیغے اور کچھ کے سارے صیغے یہ جمع کر کے یہ جو ایک مجموعہ بنایا جاتا ہے تاکہ طالب علم کو ان سے مختصر شناسائی ہو جائے. اس کو کہتے ہیں صرف صغیر. صرف صغیر اس کو یاد کرتے ہوئے خاص احتیاط کرنی ہے کیونکہ یہ نمونہ ہے. نمونہ ہی غلط یاد کریں گے تو اس کے اوپر کسی کو کیسے آپ پھر گردان کر سکیں گے. اس لیے اس میں زبر زیر کا حرکات کا صحیح خیال رکھتے ہوئے اس کو یاد کرنا ہے کہ ماضی میں عین کلمے پر زبر ہے اور مضارع میں عین کلمے پر زیر ہے.